عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کون نہیں جانتا؟ وہ عبد القادر جیلانی جب 12 سال کے تھے ان کی ماں نے ان کو ایک قافلے کے ساتھ بھیجا تھا، کہا بیٹے حالات کتنے بھی سخت ہوں لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اور جب چوروں نے اور ڈاکوؤں نے جب اس قافلے کو لوٹا تو اس بچے سے پوچھا عبد القادر سے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ 40 اشرفی۔ کہاں ہیں؟ میرے کرتے کے استر میں۔ استر کو پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی ملی۔ پوچھا بیٹا یہ تو ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی کسی کو پتا نہیں، تو نے کیوں بتا دیا؟ لڑکے نے جواب دیا میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کتنے بھی خراب ہو لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنی بات ماں کی بات مانی ہے۔ چوروں کا، ڈکیتوں کا، ڈاکوؤں کا اثر ختم ہوتا ہے اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے کہ ایسے موڑ پر بھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی، ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سارا سامان جو لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا اور سارے کے سارے چوروں نے، ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بچہ جب اپنی ماں کا فرما بردار بنتا ہے اور ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کی دعا تمام ڈکیتوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ماں کی تربیت تھی جس نے عبد القادر جیلانی کو ایک بزرگ کے روپ میں دیکھا ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ اور ایک اس ماں کی تربیت پر نظر ڈالو کہ جب سلطان ڈاکو کو پھانسی ہوئی، جب سلطان ڈاکو کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری پھانسی میری ماں کے سامنے مجھے دی جائے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، کہا تیرا بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے مرنا چاہتا ہے۔ سلطان ڈاکو کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پولیس والوں نے پوچھا آخر ماں کے سامنے تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تاکہ میری ماں دیکھے موت کے وقت پیر کیسے تڑپتے ہیں، ہاتھ کیسے تڑپتے ہیں اور روح کیسے نکلتی ہے۔ کہا لیکن تم اس کے لیے ماں کو کیوں مجبور کر کے لائے ہو؟ فرمایا پولیس والوں تم نہیں جانتے ہو، جب میں 8 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، میری ماں نے مجھ سے ایک انڈا منگوایا تھا۔ میں ایک دکان پر گیا تھا، میں انڈا لینے گیا تھا لیکن ایک انڈا میں نے چوری کر لیا تھا دکاندار کا، اور میں اس کو اپنی جیب میں بھر لیا تھا۔ پھر میں نے اس کے پیسے نہیں دیے تھے، واپس آ گیا۔ میں نے جب وہ انڈا اپنی ماں کو دیا اور پیسے بھی واپس کیے، ماں نے کہا کیا ہوا انڈے والے نے پیسے نہیں لیے؟ میں نے کہا نہیں، میں انڈا چرا لایا ہوں۔ تو میری ماں نے مجھے تھپ تھپایا تھا کہ بیٹا ہم لوگ غریب ہیں، اچھا کیا تو نے یہ پیسہ بچا لیا، کسی اور کام آئے گا۔ پھر یہی سے مجھے چوری کی عادت پڑتی ہے، میرے حوصلے بڑھتے ہیں، پھر میں ڈاکو بنتا ہوں، پھر میں نے لوگوں کا مال لوٹا اور جب لوگوں نے نہیں دیا تو میں نے ان کی جانیں لی۔ پھر میں بہت بڑا لٹیرا بن گیا اور اتنا بڑا لٹیرا بنا کہ پکڑا گیا اور قانون نے مجھے پھانسی کی سزا دی۔ اگر میری ماں نے مجھے انڈا چراتے وقت جب میں گھر پہ لایا تھا اسی وقت ایک تھپڑ مارا ہوتا اور انڈے والے کو دے کر معافی مانگ لی ہوتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا، آج اتنا بڑا میں ڈاکو نہیں بنتا، آج میں اتنا بڑا لٹیرا نہیں بنتا۔ یہ میری ماں کی تربیت تھی جس نے مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ماں کی تربیت ہی کچھ ہوا کرتی ہے۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو عبد القادر جیلانی بغدادی کی طرح بزرگ بنا دے۔ یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت، جن کی چادر کپڑے سے نیچے، ٹخنے سے نیچے، چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی اور کہتی اللہ کے رسول میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں۔ آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، دائیں سے نکل جا، بائیں سے نکل جا۔ کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے۔ اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے، میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں، اس کے بعد نیچے کر لوں گا۔ جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ
گندگی میری چادر میں لگ جائے گی. آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, ٹخنے سے اوپر, چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ نے کہا نہیں, چادر اٹھانے کی اجازت, چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا. کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا. آپ نے کہا لگ جانے دے. کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں. جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں. آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے. کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا, کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عورت, جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا, جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی, کیونکہ تیری چادر نیچے ہے. جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا, جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی, اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی. لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں, اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے. گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے, آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی. میرے بھائیوں, پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی. میری بہنوں, تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں. جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے, بیلونز خریدنے کے لیے, جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریقے سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو؟ شرم آنی چاہیے. تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں, دکانداری کریں, خریداری کریں. یہ تمہارے کلیجے, تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے, کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے, اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اسلام کا قانون یہی ہے, اسلام کا نظام یہی ہے. ایک عورت, اس کا شوہر مر چکا ہے, عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے, شوہر انتقال کر گیا, اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے, جبکہ مستطیع ہے, صاحب استطاعت ہے, حج کرنے جانا چاہتی ہے, اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا, بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا, باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا, لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے, اس کے ساتھ جا. چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے, میرے پاس دولت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ. اگر تیرا بھائی نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, شوہر نہیں ہے, باپ نہیں ہے, کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے. نہیں, اے اللہ کے نبی, میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے, میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں, چلی جاؤں. فرمایا نہیں نہیں, منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو, اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا, اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا. تم کسی کو بیٹا بول دو, بھائی بول دو, جو چاہو بول دو, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے. اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ, لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن, کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ, اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ایک عبادت میں, حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی
इजाजत नहीं देता, तो मेरे भाइयों जब खाने काबा में जाने की इजाजत नहीं देता है, सफा मरवा की सई की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत की इजाजत नहीं देता है, तो बाजारों में अकेले घूमकर शॉपिंग करने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार के अंदर औरत को अकेले जाने की इजाजत कैसे देगा? इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, तो मेरे भाइयों फिर औरत को बाजारों में घूमने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार में घूमने और बाजार में सैर व तफरीह की इजाजत कैसे देगा? हमारी माँ बहनों को इस बात को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, संजीदगी से इसको लेना चाहिए। एक जमाना था, हजरत फातिमा कह रही हैं, आए अली मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी बीमार हूँ, लगता नहीं कि इस बीमारी में मैं बच पाऊंगी। आए अली अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, आए अली तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत ले जाना, रात की तारीकी में ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्रिस्तान में दफन करना। हजरत अली ने कहा, आए फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल सुबह फजर के बाद हो तो क्या ईशा तक हम तुम्हारे जनाजे को रखेंगे, मिट्टी को रखेंगे? तुम्हारे बाप का, तुम्हारे अब्बू का फरमान है कि मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ, फिर मैं लेट कैसे करूं? फरमाती हैं, आए अली, आए मेरे प्यारे शौहर, मुझे रात में ही ले जाना, मेरी बात को गिरा बांधो, मेरी बात को मजबूती से पकड़ लो, मेरी वसीयत को याद रखना, चाहे मेरा इंतकाल कभी भी हो, लेकिन मुझे ईशा के बाद दफनाना, मुझे दिन के उजाले में कब्रिस्तान न ले जाना। ऐ अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं अपने कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। ऐ अली मुझे रात में ले जाना, दिन के उजाले में नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे भाइयों इंतकाल के बाद निकाह जायज नहीं है, इंतकाल के बाद शादी नहीं होती है, लेकिन इंतकाल के बाद भी अपने जिस्म को तो छोड़ो, अपने कफन को भी किसी गैर मर्द को देखने की इजाजत नहीं दे रही हैं। ये था हजरत फातिमा का पर्दा। इस पर्दे की रोशनी में मेरी बहनों अपने गरीबानों में झांक कर देखो, अपने गरीबानों के बटन खोलो और तलाश करो हम कहां खड़े हैं, हमारा पर्दा क्या है, हमारी इज्जत व आबरू क्या है। आज हम हमारे चेहरों को हर कस और नाकस देख रहा है, कल तक हमारे इन खूबसूरत गालों को कभी आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, चांद और सितारों ने भी नहीं देखा था, और आज जो चाहता है देख लेता है, हर कस और नाकस जिसको चाहो आज वो बड़ी आसानी से हमारी बहनों बेटियों का दीदार कर रहा है। और एक और बात, जितना अमीर बाप है, जितना अमीर बाप है, जितना भी बाप अमीर मिलेगा आपको, आप देखिएगा उसकी बेटी उतने ही कम कपड़े पहने हुए होगी।